امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے دونوں ممالک دوسری براہ راست ملاقات کر سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق ٹرمپ کابینہ کے اراکین ایرانیوں کے ساتھ دوسری ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران میں بالمشافہ مذاکرات کا ایک دور زیر غور ہے۔ مذاکرات کے مقام اور وقت کا بھی تعین نہیں ہو سکا۔ مذاکرات اسلام آباد، جنیوا یا عمان میں ہو سکتے ہیں۔ Whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. The President of the United States has said he would be very happy. مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی، گیند اب ایران کے ہاتھ میں ہے۔ تہران کو جوہری مواد باہر بھیجنا ہوگا۔ نائب صدر JD وینس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ہم نے ایرانی حکام کے سامنے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی۔ ایران کو یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ امید ہے آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے ایرانی حکومت اقدامات اٹھائے گی۔ نائب امریکی صدر کی مساعدت کاری پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، دونوں کو بہترین صلاحیتوں کا مالک قرار دیا۔ First of all, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. پیر کی صبح صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہیں۔ مذاکرات میں ایران سے یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حل کر لیں گے۔ کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی سمندری ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ امریکہ کو کسی ملک کی مدد درکار نہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی فوجی ترجمان کی وارننگ، کہا خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ کسی بھی جہاز کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مزاحمتی محاذ طاقتور ہے، دشمن کو بغیر کسی کامیابی کے خطے سے نکلنے پر مجبور کرے گا۔ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع، ایران نے فائرنگ کی تو یہ اقدام دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے تھے مگر رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایران اپنی جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی برادری نے امریکی اقدام کی مخالفت کر دی۔ چین کا فریقین کو تحمل کا مشورہ، جنگ بندی برقرار رکھنے کی امید لگا لی۔ آبی راستے کو محفوظ و مستحکم رکھنا عالمی برادری کا مشترکہ مفاد قرار۔ روس کو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے عالمی معیشت کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ صدارتی ترجمان کے مطابق آبی راستہ بند کرنے سے متعلق ٹرمپ کا پلان واضح نہیں۔ یورپی یونین کا آزادانہ جہاز رانی کی ضرورت پر زور۔ اسپین نے امریکہ کی آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی قرار دی۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا عالمی قوانین کے تحت آبنہ ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنہ ہرمز کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر نے کہا آبنہ ہرمز کے حوالے سے آئندہ دنوں میں برطانیہ کے ساتھ مل کر کانفرنس منعقد کریں گے۔ کانفرنس میں وہ ممالک شریک ہوں گے جو ہمارے ساتھ ایک پرامن کثیر القومی مشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مقصد آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ یہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا مشن ہوگا جو تنازع کے فریقین سے الگ ہوگا اور حالات سازگار ہوتے ہی اسے جلد تعینات کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ نے 40 سے زیادہ ممالک کو اکٹھا کیا، سب بحری آمد و رفت کی آزادی بحال کرنے کے لیے ہمارے مقصد میں شریک ہے۔
پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ اور ایران میں سیز فائر ابھی تک قائم، دونوں ممالک کے درمیان اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوششیں جاری۔ ہم نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کرائے، ایسی عزت تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن مذاکرات کے لیے راتوں کو جاگے، ان کی فہم و فراست سے سیز فائر ممکن ہوا۔ پاکستان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سفارتی روابط کے دوران کئی ایسے لمحات آئے کہ بات ٹوٹتے جڑی۔ بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے کہ قومی راز میرے دل میں رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا اور جاپان کے وزراء اعظم کے رابطے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے امن کی کوششوں پر مبارکباد پیش کی کہ جن کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے، پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم سے جاپان کی وزیر اعظم کا بھی رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال، جنگ بندی اور مذاکرات میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ امن قائم کرنے کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار، علاقائی استحکام، عالمی تعاون اور توانائی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر شکر ادا کیا۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. My thanks to Pakistan for the role that they're playing, and I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place, and the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. برطانوی پارلیمنٹ کا پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کی بھی پارلیمنٹ میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاکستان کی امن کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے برطانیہ اور چین کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ایوٹ کوپر سے گفتگو میں اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ فریقین کی جانب سے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور دیر پا امن کے لیے مذاکرات پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین کی جانب سے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 5 نکاتی امن منصوبے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی آبنۂ ہورمز کی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر نے کہا آبنۂ ہورمز کو خطرے سے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یورپ امریکہ کو عالمی اصولوں کی پابندی کی ترغیب دے، دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائیوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے آبنۂ ہورمز میں امریکی اقدامات کے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ کہا خلیج فارس میں امریکی اشتعال انگیزی کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ روسی وزیر خارجہ کی ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت۔